اپنی آنکھوں کی نمی کو اللہ کی بارگاہ میں کیش کرانا سیکھیں۔ اپنے دکھوں کو چینلائز کرنا سیکھیں۔ کبھی کبھی ٹوٹنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ یہ ٹوٹنا ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے۔ اپنی اوقات میں آنا سیکھیں۔ سیکھیں کہ یہ ٹوٹنا آپ کو کس ذات سے جوڑ رہا ہے، یہ آپ کو کس ہستی کے در پر آدھی رات کو لے کر جا رہا ہے۔ اس ٹوٹنے کی تکلیف آپ کو کس ذات کا قرب دے رہی ہے، لوگوں سے دور کر کے کس ہستی کے قریب کر رہی ہے۔ ٹوٹ کر اللہ کی طرف پلٹنا سیکھیں۔ یہ تکلیف اس کی ذات کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں اتنا ظرف نہیں کہ وہ آپ کی اس تکلیف کو سمجھے۔ اس لیے اپنی تکلیف میں لوگوں سے دور اور اللہ کے قریب ہونا سیکھیں۔ دیکھیں کہ یہ تکلیف آپ کو کیا سکھا کر جا رہی ہے۔ اپنے غم اس ذات کو دکھائیں جس نے یہ غم دیے ہیں، جس نے آپ کا نصیب لکھا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ آسمانوں کے اوپر بیٹھی ذات نہ چاہتی تو کسی انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اپنے جیسے ہی کسی انسان کو ایک آنسو تک کی تکلیف دے سکے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ غم میں غم دینے والا یاد رہے تو وہ غم انسان کو سرفراز کر دیتا ہے۔ ٹوٹ کر اپنی تکلیف میں صرف اللہ کو پکارنا سیکھیں۔ اپنے آپ کو پہچانیں اور اس ٹوٹنے سے اپنے اندر کے حساس انسان کو مضبوط بنانا سیکھیں۔ زمانے سے مار کھانا سیکھیں۔ اپنی ذات کو اپنے سامنے رضا رضا ہوتا دیکھیں۔ اپنی برداشت کی آخری حد تک جائیں۔ زمانے کی ٹھوکریں بڑا کچھ سکھاتی ہیں۔ اعتبار کا ٹوٹنا کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ محبت کے نام پر اپنی قدر کھو دینا، خود اپنی ہی نظروں میں گر جانا، پھر اس گر جانے کی تکلیف پر خود کو مزید تکلیف دینا، اللہ کی قسم کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ اللہ آپ کا ایک آنسو تک نہیں رائے گاں جانے دیتا۔ وہ ان آنسوؤں کے ذریعے آپ کو بنا رہا ہوتا ہے، مضبوط سے مضبوط تر۔ بات ساری سمجھنے کی ہے۔ آج میں سمجھ گیا ہوں، ایک دن آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ وقت لگے گا، لیکن اللہ کی طرف پلٹنا آپ کی ہر چھوٹی بڑی تکلیف کا مداوع کر دے گا۔ اس کا ساتھ ہو تو کسی انسان کا آنا جانا میٹر نہیں کرتا۔ بے شک وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہی بہترین وارث ہے۔